یوتھ کلب کے حوالے سے کیا اڑتی اڑتی آ رہی ہے؟ آپ بین ہو گئے ہیں یا وہ آپ کو نہیں بلا رہے یا آپ نہیں جا رہے؟ میں کبھی یوتھ کلب کا ممبر نہیں تھا. یوتھ کلب اٹسیلف ٹیکنیکلی مجھے بلا سکتا نہیں ہے. اہل حدیث سائیکالوجی کے دھوئیں نکل جاتے ہیں جب میں سید قطب پلیس کرتا ہوں ٹیبل کے اوپر کہ بھائی اسلام اگر امپلیمنٹ نہیں کرنا. یوتھ کلب کے حوالے سے کیا اڑتی اڑتی آ رہی ہے؟ آپ بین ہو گئے ہیں یا وہ آپ کو نہیں بلا رہے یا آپ نہیں جا رہے؟ کیا چل رہا ہے؟ آپ لوگ تو بڑے کولیبریٹو آپ کی پوڈ کاسٹ ہیں اور سیشنز آتے ہیں. کبھی یوتھ کلب کا ممبر نہیں تھا. کبھی ممبر نہیں؟ کبھی بھی نہیں تھا. میں طاہا اور محمد علی تو ایک خیر ایک میرے خیال سے I think he's one of the finest human beings I know. Yes. He's the nicest and finest. اور بڑا اگریسو سٹینس کے ساتھ دعوت کرتا ہے ماشاءاللہ. صحیح. لگتا نہیں ہے وہ اتنا نائس ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنا اسٹریٹ شوٹنگ کرتا. طاہا تو جان ہے اپنی. طاہا از but there are two of my friends. They don't come to me as youth club. Okay. They come to me as friends. ٹھیک ہے. یوتھ کلب itself technically مجھے بلا سکتا نہیں ہے بیکاز آف جو اہل حدیث مسلک ہے نا. صحیح. اس میں میرے اس فلسافیکل کانسیپٹ اور اینگل کی اجازت نہیں. وہ بڑے ہارڈ لائن ہے اپنے. صحیح. ان کی اپنی ایک پروز اینڈ کونز کی لسٹ ہے. اس کی بھی اچھائیاں ہیں. اہل حدیث مسلک نے جس طریقے سے عقیدے کی صفائی کی ہے توحید کے حوالے سے بہت کام ہے. مگر وہ جس طریقے سے میں نظام کو اسلام کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے یوتھ کو موبلائز کر رہا ہوں. سید قطب کا نام میں لیتا ہوں. دھوئیں نکلنے ہیں اہل حدیث سائیکالوجی جو فلاسفی ٹھیک ہے. اہل حدیث سائیکالوجی کے دھوئیں نکل جاتے ہیں جب میں سید قطب پلیس کرتا ہوں ٹیبل کے اوپر کہ بھائی اسلام اگر امپلیمنٹ نہیں کرنا تو ہم نے کیا یہ 5 رکن نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے کے لیے نہیں, ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنے. یہ تو خود ہی اس کے اندر فٹ ہوتی ہے نا. ہماری یہ اینڈ نہیں ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج. یہ ہماری شروعات ہے. ہمارا جو اوریجنل پرپز اسلام میں خلیفۃ الارض کا جو مشن ہمیں ملا ہوا ہے وہ خلیفۃ الارض کا ہے. ٹھیک ہے. وہ مبلغ الاسلام اس خلیفۃ الارض کے لیے تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی اپنے اپنے ڈیوٹیز کے اندر آؤ, اسلام کو امپلیمنٹ کرو, اس قانون کو, اللہ تعالیٰ کے تمام تر معاملات کو, اپنے انسانی معاملات کو اللہ کے نظام کے اندر سجدہ کرواؤ. اور اس کے اندر یہ والی سائیکالوجی پوری نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں یہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب مسئلہ خالی ان کے کہنے میرے کہنے کا نہیں ہے. اس تمام معاملے کے اندر کچھ چیزیں ان کے اس نہج سے ٹکرا جاتی ہیں. میں جیسے سیدنا حسین کو the only solution to our current problem مانتا ہوں. جب امام حسین, جب تک ہر گھر سے ایک حسین ہم پروڈیوس نہیں نہ کر رہے ہیں تب تک یہ نظام نہیں چینج ہونے بھائی. واہ. ٹھیک ہے. یہ اس سائیکالوجی کے خلاف ہیں ایکچولی. if anything you will see کہ they will be like oh نہیں یہ تو اسلام کے کچھ قوانین توڑ رہا ہے, یہ والا فلسفہ, نعوذ باللہ. تو میں وہی ان سے ڈائریکٹ یہی آرگومنٹ دیتا ہوں کہ یا تو حسین ٹھیک ہے یا آپ کا فلسفہ ٹھیک ہے. تو میں حسین کے پیچھے تو سارے دنیا کے فلسفے قربان کر دوں گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو حسین ٹھیک ہے, مجھے کوئی شک نہیں. اور یہ عوام کو بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ میں نے کمپیریزن کیوں ڈرا کیا ہے. یہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ میں کیا کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں, کیونکہ کرنٹ ڈیفینیشن جو ان کے پاس ہے اس وقت, اور خالی ایک مسلک کی نہیں تمام مسالک کی بات کر رہا ہوں, اس میں میری والی سائیکالوجی نعوذ باللہ خروج کی طرف جاتی ہے. میں جیسے ہی حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خروج ہو جائے گا اگر ہم نے بڑی قوت کو چیلنج کر دیا. بڑی قوت کو چیلنج کرنا افضل ترین جہاد ہے. ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا افضل ترین جہاد ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جتنے بھی اسباب ہو, دنیا پوری ایک طرف ہو, میں کہتا ہوں اکیلا کھڑا ہو میں, پوری دنیا ایک طرف ہو, تو حسین کا مطلب ہی ہے. بالکل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں حسین خالی ایک انسان کا نام ہے نہیں, حسین ایک فلسفے کا نام ہے. فلسفے کا نام. تو دوسری بات یہ بخاری اہل سنت والجماعت کی صحیح بخاری میں سے حسین علیہ السلام میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بار بار جو مجھے کہا رہا تھا نا آپ حسین علیہ السلام کی بولتے ہیں, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اس لیے میں نے بھی بول دیا ہے. ٹھیک ہے. میرے صحابہ بولتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے میں نے بولا ہے. اور حسین علیہ السلام ہی کہا کریں. ٹھیک ہے. یہ بہتر ترین طریقہ ہے میرے حسین کو بلانے کا. کیا بات ہے. کیا موبائل فون کے ذریعے کوئی کمپین چلانا اسلام کے لیے یہ بھی جہاد کے کسی زمرے میں آئے گی؟ کوئی ہیش ٹیگ کو فالو کرنا, کوئی ایسی چیز کرنا, کوئی اسلامک ویڈیوز شیئر کرنا, کوئی فلسطین کی ویڈیوز شیئر کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے, اس طرح سے کیا یہ بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ کنٹریبیوشن ہے بالکل. مگر یاد رکھیے گا ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
اس وقت رباط پہ فوج جا چکی ہوئی تھی. ہی سیڈ کہ میں پیسے لے کے آیا ہوں, اور کافی پیسے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میرا کتنا ایک پرسنٹیج کنٹریبیوشن ہے جہاد میں جو فوج گئی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب مجاہدین میں سے جو گارڈ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں مجاہد, وہ گارڈ جب رات کو سو جاتا ہے یا دن کو جب سوتا ہے, جب اس کی شفٹ سونے کی ہوتی ہے, جب وہ سوتا ہے نا تو اس کے سوتے وقت جو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے وہ تیرے سارے کے سارے مال سے اس کا ایک لمحہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مت کمپیئر کرو کہ جہاد کا وہ ہے. میں کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے ہیش ٹیگ کر دیا تو مجاہد ہو گئے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ شاہ فرمایا, ہی ہو ہیز فائنینسڈ اے فائٹر ہیز فاٹ, کہ جو مال بھی لگاتا ہے نا وہ بھی جہاد کر رہا ہے. سمجھے, دونوں کو کمبائن کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاد تو ہے, وہ والا لیول تو نہیں ہے. لیول تو سب سے پہلے برائی کو ہاتھ سے روکو. جی ہاتھ سے روکنے والا جہاد ہے. منہ سے برا جانو, منہ سے برا کرو. نہیں تو یہ ہے نا زبان, یہ منہ سے, یہ اس کیٹیگری میں آئے گا, اس میں آئے گا, مگر اس کی منسکیول کیٹیگری میں آئے گا. ہاں, مگر اب نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ آپ, میں وہی کہتا ہوں, مفلوج جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, جو اپاہج ہوتے ہیں, یا کوئی بہت بزرگان ہوتے ہیں, وہ کریں یہ والا کام. ہٹے کٹے جوان خالی ہیش ٹیگ کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے پالے تھے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک.